قرآن پاک کو پڑھنے کا طریقہ جو ہے نا، اگر آپ اس کو شان نزول کے مطابق پڑھیں گے نا، تفسیر کے مطابق، کبھی سمجھ نہیں آئے گا۔ تفسیر سمجھتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، تو شان نزول کے ساتھ مخصوص رہے گی بات، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ وہ شان نزول یہ ہے کہ ابھی نازل ہو رہی ہے آپ پر، آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ اس کو پڑھو کہ ابھی اللہ تو کافی ہے نا، اللہ حاضر ناظر ہے، موجود ہے، آپ موجود ہیں، کلام موجود ہے، آپ ذرا پڑھو تو صحیح کہ آپ کو کون کون سے زمانوں کے جلوے نظر آئیں گے۔ شان نزول آپ پڑھتے ہو نا کہ یہ اس زمانے میں ایک واقعہ تھا، ان لوگوں کے ساتھ یہ بات ہوئی تھی، جہاں نقشہ تھا، یہ یہودیوں کے کیمپ تھے، یہ مسلمانوں کے کیمپ تھے، نقشہ بنے ہوتے نا تفسیروں میں، یہ وہاں سے بنی اسرائیل چلے ہیں، وہ سارا پڑھ گیا چکڑا۔ آپ میں اللہ فرما رہے ہیں آپ پڑھو، اور یہ آپ کے لیے قرآن آیا کمپلسری ہے نا، اس سے آپ پڑھو، خود بخود آپ کو اس بات کی سمجھ آتی جائے گی کہ یہ کیا مقام ہے۔ ورنہ آپ شان نزول جو دیکھو گے، اس کے علاوہ آپ اور دیکھو گے کہ یہ ان کے لیے استعمال ہوا، یہ کچھ واقعات ہیں بزرگوں کے، کچھ پیغمبروں کے، کچھ امتوں کے، کچھ ریکارڈ ہے، کچھ آنے والے زمانے کی بات ہے، اور پھر آپ کے لیے پھر کیا ہے؟ اب میں یہ راز بتا رہا ہوں کہ جب تک آپ اپنا مقام نہ طے کریں کہ آپ کس کیپیسٹی میں پڑھ رہے ہیں، تب تک قرآن سمجھ نہیں آئے۔ اگر آپ تنقید کے لیے پڑھیں گے، آپ گمراہ ہو جائیں، این ممکن ہے، اور اب کس طرح ہے کہ کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، اندازہ لگاؤ، یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا، ایک ہی کتاب ہے، کچھ لوگوں کو گمراہ کر سکتی ہے، کچھ لوگوں کو ہدایت دے سکتی ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جو گمراہ ہو جاتے ہیں؟ جو اسی طرح تنقید کے طور پر جائیں گے تو کہتے ہیں دیکھو اندازہ لگاؤ جی اللہ کا میں قادر ہوں، پہلی دینی شیطان مخالف ہو گیا، نہیں کر سکتے اللہ کو، صاف انکاری ہو گئی شیطان، تو قدرت کہاں سے آئی؟ آپ گمراہ ہو گئے، جو پڑھنے والا یہ بھی گمراہ ہو گیا۔ اور اگر آپ ماننے والے ہو، اب دیکھو اللہ خود ہی بیان فرما رہے ہیں، کوئی راز تو ہوگا نا، اپنی شان بیان کرنے سے ساتھ ہی ایک بغاوت بیان فرما دی، اللہ تو ہم سے بہتر جانتا ہے نا بات کو، کیوں بیان فرمایا اس نے؟ وہ تو شیطان اپنی جگہ پہ ہے، تمہارے اندر شیطانیت کو اظہار میں آ جائے گی کہ آپ خود پہچان لو گے کہ شیطان گمراہ ہو نہ ہو، ہم ماننے والے۔ راز کیا ہے پھر شیطان کا؟ اگر آپ تنقید میں آ گئے تو آپ ہی شیطان ہو گئے، اگر آپ تائید میں آ گئے تو آپ ماننے والے ہو گئے۔ پچھلا حکم اللہ نے دیا وہ بھی مان جاؤ، اللہ نے فرمایا ہوگا میرے علاوہ سجدہ نہیں کرنا، تب چل پڑے، پھر ایک دن کیا دیا ہوگا ذرا اس کو سجدہ کرو، اس نے کہا ہوگا کہ یہ تو آپ نے کل اور حکم دیا، آج اور حکم دیا۔ شیطان کیا ہوتا ہے؟ وہ جو حکم دینے والے کو کوئی پچھلا حکم یاد دلائے، شیطان اسے کہتے ہیں۔ ماننے والے کو کل بھی مانا، آج بھی مانا، آیا کرو، آ گئے، جاؤ بھی، چلے جائے، یہ ہے۔ جو اتنا مان جائے وہ شیطان نہیں مان سکتا۔ شیطان کی تعلیم کیا ہوئی؟ ماننے کے بعد رکاوٹ، یعنی کہ امر کو ماننے کے بعد کسی حکم کا انکار، یہ ابلیس ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی کہ نہیں سمجھ آئی؟ وجوہات کے ساتھ، وجہ جائز بھی ہو تب بھی امر ماننے کے بعد انکار کرنے والا ابلیس ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ تیسرا بھی سمجھ آ رہی؟ ہم آپ کا حکم مانیں گے، مانو، یہ بھی مانو، کہیے آپ کو حکم اندازہ لگا کہ حکم ہے، یہ بھی کوئی حکم ہوتا ہے، وہ تو ہوگا کہ نہیں ہوگا، تجزیہ ہوگا کہ نہیں ہوگا شیطان۔ یعنی کہ جب یہ ریلیشن طے ہو جائے کہ ایک مانے گا دوسرے کا حکم، تو ماننے والا جہاں انکار کرتا ہے وہاں اس کے اندر ابلیسیت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ اس وقت ہوا، ہر وقت ہوتا ہے، ہر وقت ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں سمجھ آئی؟ جہاں ریلیشن قائم ہو گیا منوانے والا اور ماننے والے کا، اگر ماننے والے نے معذرت پیش کی، ابلیسیت۔ آپ کے بات سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی؟
بات سمجھ آئی؟ ہاں پیر پرست آ گئے نا یہ پیر و مرشد کا بھی یہ سلسلہ ہوتا ہوگا. اچھا کہ ماننے والا جہاں ماننے میں معذرت کرے گا وہاں سے ابلیسیت. آپ کو بات سمجھ آئی؟ اور جو وسوسہ ڈالے گا ماننے والوں کے دلوں میں وہ شیطان. وسوسہ کیا کرتے ہو؟ اور مسئلہ تو میرا حل نہیں ہوا. آپ کا ایک ہی مسئلہ تھا, سروس تو لینی تھی آپ نے, نوکری تو آپ کو ملی نہیں, مان کیا رہے ہو؟ یعنی کہ یہ وسوسہ پیغمبروں کو بھی آیا, جو پیغمبر تھے نا, جید طاقت یقین, ورنہ وہ کہہ رہا کہ دیکھو آپ 1400 سال آپ کی عمر ہے, 900 سال آپ نے خدمت کی, اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کی, یہ آپ کا بیٹا جا رہا دریا میں نوح علیہ السلام, کسی کا نہیں پیغمبری کرتے رہے ہو. یہ تو عین ممکن ہے نا کہ استعفے کا وقت آ جائے, اور یہ وسوسہ جو ہے نا نکالنا, یہ پیغمبر کا مزاج میں ہوتا ہے. عام آدمی اسی وسوسے میں غرق ہو جاتا ہے کہ اللہ کے تقرب, خدا نہ خواستہ اللہ کے قریب نہ جانا. کیوں جی کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے کہیں تو کربلا بنا دے گا, شہید کرا دیتا ہے قریبیوں کو, بات نہیں, کہیں کنویں میں پھینک دیتا ہے, کہیں جیل سے گزار دیتا ہے, اور کہیں مطلب مچھلی کے پیٹ ہو جاتا ہے, کہیں اور واقعات ہو جاتے ہیں, کہیں آرا ہو جاتا ہے, چیر ہو جاتا ہے, کہیں بیٹا کدھر باپ کدھر, کہیں کون کیا ادھر ادھر واقعات. یہ اللہ کے قریبیوں کا حال خود اس نے بیان فرمایا. سوری کا جگہ سے قریب ہو رہے ہو, یہ ہے وسوسہ. وسوسہ کس کا کام ہے؟ شیطان کا. اور ماننے والا بھی اسی جیسا ہو جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کو ماننے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم نے اللہ کو مانا اپنا مالک, ہمیں خوش رکھے تب مالک. اللہ فکرہ اگر خوشی کے کمی آ جائے تب مالک, ہمیں وہ سخی بنا دے تب مالک, محتاج بنا دے تب مالک. کوئی چیز دے ہماری آرزو میں پوری کرے تب وہ مالک, نہ پوری کرے تب بھی مالک. صحت میں اللہ, بیماری میں اللہ, دیش میں اللہ, پردیش میں اللہ, حاصل میں اللہ, معرومی میں اللہ, خوشی میں اللہ, غم میں بھی اللہ. اور بس اللہ ہی اللہ ہو گیا. مطلب یہ ہے کہ اللہ سے یہ شرطیں نہ منگانا کہ میں آپ نماز شروع کرنے لگے ہیں, قریب انشاءاللہ دیکھنا پھر تمہارا کام ہو جائے گا, نماز پڑھنے لگے. یہ نماز برائے کام جو ہے نا, اس سے آپ بچو. نماز برائے نماز پڑھو. کیا کرو؟ نماز برائے تقرر پڑھو. جو ماں سوائے عبادت سے بے نیاز کرے وہ بندگی, وہ سجود و قیام پیدا کر. ماں سوائے عبادت نہیں کرنا, عبادت سے کچھ اور چیز نہیں نکالنی. پر پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی. اب سے بات سمجھ آ رہی؟ کیا کہا پھر آپ کو وسوسہ کیا آئے گا؟ تو یہ سب لوگوں کو ہوتا ہے نا, دعائیں منظور ہوتی ہیں, مقبول ہوتی ہیں. دعا مقبول کرنا اس کا کام ہے, اور اگر وہ نہ منظور فرمائے تب بھی اسی کا کام ہے. مطلب آپ کا کام تھا درخواست کر دینا. اب اگر آپ مالک اس کو مانتے ہو تو اس کو بہتر معلوم ہے کون سی چیز کس کے لیے بہتر ہے. اب آپ سمجھ رہے نا, کبھی مطلب وسوسہ پیدا ہو دینا. تو ایمان کیا ہے؟ شک کی نفی.